پھر تیجے کا کھانا، 40ویں کا کھانا، شب برات کا کھانا، 12 ربیع الاول کا کھانا، محرم کے کھانے. ہمارے نبی سے اس قسم کا کوئی کھانا کھانا ثابت نہیں ہے. صرف ایک کھانا نبی نے کھلایا، وہ ہے ولیمہ. بس شادی جب بھی کی کھانا کی، اس کے علاوہ کوئی دعوت نہیں ہے. یہ اس لیے رکھی تاکہ اس کو کریں لوگ، آئی بس اپریشیٹ کریں اس کو. ایک کھانا حدیث میں آتا ہے ولیمہ پیغمبروں کی سنت ہے. یہ بتانے کے لیے ہم نے بہت اچھا کام کیا ہے، اس پہ دعوت ہوگی. کیونکہ لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں نا. لوگ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کیا بے وقوف آدمی ابھی سے شادی کر آ کے بیٹھ گیا. تو اسلام نے کہا کرو، پہلی شادی میں بھی ولیمہ، دوسری میں بھی، تیسری میں بھی، چوتھی میں بھی. یہ بتانے کے لیے کہ تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے. ہاں تبھی تو ہے ولیمہ. بہت پہلی دفعہ کوئی ڈھنگ کا کام کیا میں نے. تو اب اس سے 4 شادیاں بھی آ گئیں. دنیا جب دل لگانے کے 4 شادیاں کس کے لیے کرنی ہے؟ اللہ کے لیے. پیغمبروں کی سنت ہے. نسل بڑھانا کس کی سنت ہے؟ پیغمبروں کی. ہم اس لیے کر رہے ہیں. اب اس میں اگر مزہ بھی آ رہا ہے تو آنے دو یار. جب افطاری میں بھی تو مزہ آتا ہے نا. اب آپ افطاری، کوئی غیر مسلم آئے بولے تو یہ سموسے کیوں کھا رہا ہے افطاری میں؟ آپ بولے اللہ کا حکم ہے. ابے تیرے تو مزہ آ رہا ہے اس لیے کھا رہا ہے تو آپ کیا جواب میں دو گے؟ بھائی جب اللہ کو مجھے یہ دیکھ کے مزہ آ رہا ہے کہ مجھے مزہ آ رہا ہے تو آنے دو نا. اللہ بھی خوش ہے، میں بھی خوش ہوں. کیا ہے تجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ کیا خیال ہے؟ 1 گھنٹہ پہلے کھاتا تو مزہ تو آتا، لیکن اللہ خوش نہیں ہوتا. تو اللہ کو اس میں مزہ آ رہا ہے، اللہ بھی خوش ہے. اللہ ہی تو کہہ رہا ہے کھاؤ نا، کھاؤ. اللہ تو ہم کھا رہے ہیں، مزہ بھی آ رہا ہے، اللہ بھی خوش ہو رہا ہے. تو اسی طرح شادیوں میں اللہ نے کہا مزہ بھی آئے گا اور اللہ بھی کیا ہوگا؟ خوش ہوگا. کیونکہ اس مزے سے یہ چاہتا ہے اللہ کہ یہ مزہ تم کرو. لیکن اگر گرل فرینڈ رکھی، بد نظری کی، انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھی، مزہ تو آئے گا مگر قیامت میں یہ مزہ کرکرا. کیونکہ اللہ کو غصہ بہت آئے گا اس پہ. حلال میں مزہ بھی ہے اور اللہ کی رضا بھی ہے. میں جب دوسری کر رہا تھا نا، لوگ کہہ رہے تھے ابے سنت کا لیبل لگایا ہوا ہے، اصل میں تو مزے اڑانے کا شوق ہے. تو میں نے کہا مزے اڑانے کا شوق تو تمہیں بھی ہونا چاہیے. کیا خیال ہے؟ کس کو نہیں ہے دنیا میں؟ لوگ گٹکے کھا رہے ہیں، سٹے لگا رہے ہیں مزے کے لیے، تو تم بھی کر لو. میں تو کر اس لیے، میں نے کہا یار جب اللہ کو خوشی ہو رہی ہے کہ اگر مجھے مزہ آ رہا ہے تو اللہ کو خوشی ہو رہی ہے تو میں کیوں نہیں کروں ایک کام. بھائی ویسے آتا واتا نہیں ہے، یہ دماغ میں رکھ لینا. حقیقت بتا رہا ہوں میں. کیونکہ ابھی کل ایک بندے کا چند دن پہلے ایک بندے کی پرچی آئی کہ میں نے دوسری کی ہے، مجھے بالکل بھی مزہ نہیں آ رہا. کیونکہ اس کا حاصل لیا تھا، کیونکہ میری بیوی دھمکی دے رہی ہے گھر آئی نا الٹا لٹکا کے ماروں گی تجھے میں. سالے الگ ڈنڈے ونڈے لے کے چل رہے ہیں. لیکن اگر آ بھی جائے تو بھائی اس پہ اللہ کو کوئی غضب نہیں ہے. اللہ اس پہ کیا ہے؟ خوش ہے. کیوں؟ اس پہ بہت ساری برکتیں ہوتی ہیں. آپ ایک عورت کو بچا لیتے ہو برائی سے، آپ خود برائی سے بچتے ہو، آپ کو اولاد ملتی ہے، آبادی بڑھتی ہے. اس سے ملک میں جوانوں کا ریشو کیا ہوگا؟ زیادہ. بوڑھوں کا ریشو جوانوں کے مقابلے میں کم. کھانے والے کم، کمانے والے زیادہ. تبھی تو یورپ چاہتا ہے ایک ایک بچے پہ 20-20 لاکھ روپے انعام دے رہا ہے وہ پاکستانی اعتبار سے کہ پیدا کرو. ان کو پتا ہے کہ یار ہمارے پاس سب کچھ ہے، نسل ہی نہیں ہے، لہذا ہم ویسے ہی ختم ہو رہے ہیں. اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ایک نسل ہی ہے. اگر یہ بھی ختم کر دی نا تو نہ نسل ہوگی نہ ٹیکنالوجی ہوگی، ایویں ہی ختم ہو جائیں گے ہم. ٹھیک ہے نا؟ تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلاؤ. بچوں بھی پیدا کرو، پڑھاؤ بھی، تربیت بھی کرو ان کی. تو خیر اس لیے بھائی شادیاں بھی ہیں اسلام میں، اور اسلام تو جلدی شادی کا حکم دیتا ہے. عورتوں کے گھر بستے ہیں اس سے. تو میں نوجوانوں سے کہتا ہوں نہ فلمیں دیکھو، نہ لڑکیوں سے دوستیاں لگاؤ. کیا کرو بھائی؟ نکاح کرو. اور آخری بات، بالکل واقعی سچی مچی کی آخری بات، اب میں بالکل کائنڈلی بیٹھ جانا، آخری سچی مچی کی آخری. دیکھو یہ تو میں نے آپ کو وہ باتیں بتا دیں جو اسلام میں آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور اس میں ہماری دنیا کا بھی فائدہ ہے. کچھ باتیں ایسی ہیں کہ اسلام لیکن یہاں سے شروع نہیں ہوتا کہ ترقی ہی کرنی ہے، یہ بھی ایک حصہ ہے. شروع پتہ ہے کہاں سے ہوتا ہے اسلام؟ سب سے پہلے مسلمان کو اللہ کا بندہ بنانے کے لیے، کلمہ توحید پڑھوانے کے لیے اسلام جو سب سے پہلا عمل آپ سے کرواتا ہے نا، تاکہ آپ یہ ثابت کریں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، وہ سب سے پہلا عمل ہے 5 ٹائم مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ 5 ٹائم مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز. جو یہ نہیں پڑھتا وہ ترقی کرتے کرتے چاند پہ پہنچ جائے. اللہ کہتا ہے کہ تو نے جو بیسک حکم تھا وہی ادا نہیں کیا، تو اب تیری اس ترقی سے مجھے کوئی واسطہ نہیں ہے. اسلام میں روزے سے زیادہ، زکوٰۃ سے زیادہ، حج سے زیادہ،
ہر حکم سے زیادہ کس کی اہمیت ہے؟ نماز کی. واحد حکم ہے جس کے بارے میں بعض ائمہ کی یہ رائے ہے کہ نماز جان کر چھوڑ دینے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا فجر میں بھی اتنے ہی بولو ہونے چاہیے. شروع تو یہاں سے ہوگا نا, یا ڈائریکٹ سائنسدان بن جاؤ گے؟ بننا تو ویسے بھی نہیں ہے, یہاں سسٹم ہی نہیں ہے. یہاں سائنس جو بنتے ہیں وہ ویسے ہی باہر چلے جاتے ہیں, یہاں رہتے ہی نہیں ہے. تو ابتدا کہاں سے کرنی ہے؟ پہلے یہ تو ثابت کرو اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں. تو یہ ثابت کرنے کے لیے صرف سموسے نہیں کھانے افطاری کے ٹائم پہ بیٹھ گئے, یا 4 شادیاں نہیں ہے. سب سے پہلے کیا ہے؟ نماز ہے. سب سے پہلے کیا ہے؟ تو جتنے لوگ یہاں مقامی بیٹھے ہوئے ہیں ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں کل فجر کی جماعت کتنے بجے یہاں پہ؟ 6:25 پہ. تو 6:15 بجے کم از کم 10 منٹ پہلے آئے نا. جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ابھی وعدہ کریں کہ سب 6:15 پہ یہاں مسجد میں موجود ہوں گے. جتنے محلے کے لوگ ہیں ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں ابھی. اور اس کی پلاننگ رات کو کر کے سونا ہے. اب آپ کہہ سکتے ہیں جی جزاک اللہ, اب آپ کہہ سکتے ہیں صبح اٹھائے گا کون؟ الارم جو ہے نا ابھی لے لیں جا کے, کوئی تیز گھڑی, تیز الارم والی گھڑی ابھی خریدیں جا کے. کراچی کی سردیوں کی راتیں بہت لمبی راتیں, بھی مارکیٹیں کھلی ہوئی ہوں گی. تیز الارم والی گھڑی رکھیں, سوئیں اور دور الماری کے اوپر رکھ دیں. قریب رکھ کے سوئیں گے نا تو دبا کے دوبارہ سو جائیں گے آپ. ہاں, تیز الارم والی گھڑی دور رکھیں, اتنی زور سے بجے کہ آپ کو ٹینشن ہونا شروع ہو جائے, یار اس کو اٹھ کے جا کے بند کرنا پڑے گا ورنہ محلے والے آ جائیں گے. ایسی گھڑی ہو, دور رکھیں اس کو. ہوتا یہ ہے کہ جب آدمی گہری نیند میں ہوتا ہے پھر کہتا ہے یار بیان میں مفتی صاحب نے کیا تھا, فجر کی اہمیت بھی بہت بیان کی تھی, اللہ کی بندگی کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں, کمپنی نے پروجیکٹ دیا تھا, یہ دیا تھا, وہ بڑے زبردست, وہ گھوڑے سے دوڑنا چاہیے, یہ کرنا چاہیے, سموسے بھی کھانے چاہیے, سب چیزیں اٹرم پٹرم نہ آ رہی ہوں گی, عمل زیرو ہوگا. تو شروع کہاں سے کرنا ہے بھائی؟ نماز سے. پھر جب گہری نیند ہوگی آدمی کہے گا کل سے انشاءاللہ میں فجر کی نماز شروع کروں گا, اور وہ کل قیامت تک نہیں آئے.